بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ غوث العالم حسینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ نسب ماں کی طرف سے حسنی تھے اور والد کی طرف سے حسینی تھے، اور آپ کی ولادت سے پہلے رسول اللہ نے ان کی امی کو بشارت دی اور نام بھی کہا کہ محمد اشرف نام رکھنا، یہ بشارت دی آپ کو۔ اور پھر بڑی آپ کی زندگی ہے۔ بچپنے میں صرف 5 سال کی عمر میں آپ نے 7 روایتوں سے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، اور قرآن مقدس صرف 7 مہینے میں حفظ کیا تھا۔ آپ نے قرآن مقدس 7 مہینے میں حفظ کیا تھا، اور بچپنے کا حال یہ تھا کہ بچپنے میں حضرت خضر علیہ السلام آپ کو تعلیم دینے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور اسی بچپنے میں حضرت سیدنا اویس قرنی نے آپ کو اذکار اویسیہ کی تعلیم دی تھی۔ بچپنے میں یہ سب چل رہا، ابھی پیر و مرشد سے ملے نہیں ہیں، مرشد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اور پھر آپ جب سمنا کا تخت چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہندوستان کی طرف نکلتے ہیں، مختلف بارگاہوں کے اندر آپ جو ہے وہ حاضریاں دیتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور آپ کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے مرشد کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد سیدنا علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو لینے کے لیے جاتے ہیں، اور جب آپ کو لے کر کے آتے ہیں مرید کرتے ہیں۔ مرید کرنے کے بعد حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، حضرت میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ میں ہر مرید اور خلیفہ کسی نہ کسی خدمت پر مامور ہے، مجھے بھی کوئی خدمت سونپ دے، میں کیا خدمت کروں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مرید کہہ رہا ہے پیر کی بارگاہ میں، آپ مجھے کوئی خدمت سونپ دیں۔ آپ کے پیر و مرشد علاؤالحق پنڈوی فرماتے ہیں، شہزادے اشرف میں تمہیں کیسے خدمت سونپوں، مجھے شرم آتی ہے۔ کہا کیوں آپ کو شرم آتی ہے؟ میں تو آپ کا مرید ہوں۔ فرمایا تمہارے آنے سے پہلے خضر میرے پاس آئے تھے، اور تمہاری اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تم پہ شرم آتی ہے کہ میں تمہیں کام کیسے دوں۔ سوچئے جس کا مرشد جس کا اتنا احترام کرے، اس ذات کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ذات ہے جس نے 100 سال سے زائد کی عمر پائی، ہندوستان بھر کے اندر جس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ اللہ اکبر، ایک ایک وقت میں 500 لوگوں کو آپ نے ایمان کی دولت عطا کی، ایک ایک وقت میں۔ وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے، آپ جب جونپور پہنچے مرشد کے حکم پر، پیر و مرشد نے ایک روایت کے مطابق اپنی ہتھیلی میں آپ کو کچوچے مقدسہ کا نقشہ بتایا تھا، جو آج موجودہ کچوچے مقدسہ ہے اس کا نقشہ بتایا تھا۔ آپ جونپور پہنچے اور والی جونپور اس کے ساتھ آپ سیر کے لیے وہاں گئے جہاں آج کل حضرت کا مزار ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں جوگیوں کا بسیرا تھا، جوگی لوگ رہا کرتے تھے، اور اتنا بڑا جوگی تھا، اس جوگی کے پاس 500 شاگرد ہوا کرتے تھے۔ حضرت کو وہ جگہ بہت پسند آئی، پرفضا مقام تھا۔ دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دل بہت اچھے انداز سے جیتتے ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو مشاہدہ کرا کے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے والی جونپور سے، امیر جونپور سے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں تالاب ہے اور پرفضا مقام ہے، مجھے یہ پسند آتا ہے اور یہی میرے مرشد نے بتایا ہے۔ اس نے کہا حضرت اور یہاں تو جوگی لوگ رہتے ہیں اور وہ بہت آسانی کے ساتھ زیر نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم چل کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ جوگی آیا جو جوگیوں کا سردار تھا، اس نے کہا یہاں سے ہٹو، یہ جگہ ہماری ہے۔ آپ نے فرمایا مرشد نے کہا تھا کہ یہ جگہ آپ رہیں گے، تو کہا ایسے میں جگہ خالی نہیں کروں گا، پہلے مقابلہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ دیکھو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے، اس لیے ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان نہیں ہے، ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان، خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی ہے، خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی۔ جوگیوں سے کیسے بھڑیں گے، جوگیوں سے کیسے لڑیں گے؟ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا تجھ سے مقابلہ وہ کرے گا جو آج ہی مسلمان ہوا ہے اور آج ہی میرے ہاتھ میں مرید ہوا ہے، اور اس کا نام میں نے جمال الدین رکھا ہے۔ اور جمال الدین کو جمال الدین راوت کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ سوچو جو آج ہی مخدوم اشرف کا مرید ہوا،
آجی. اور جمال الدین ابھی جمال الدین راوت کے نام سے جان, راوت اسی لیے کہا گیا کہ بھئی ابھی پہچان ہی نہیں ہوئی تھی. جمال الدین کو کوئی جانتا نہیں تھا, آج ہی مرید ہوئے, آج ہی مسلمان ہوئے. فرمایا کہ مقابلہ یہ کرے گا تجھ سے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ آسان نہیں ہے, میں نے برسوں جو ہے وہ محنت کی ہے, چلے کشی کی ہے, میں نے محنت کی ہے جنگلوں کے اندر, میں بہت جو ہے وہ میں نے سب کچھ کیا ہے, اتنا آسان نہیں ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ میرا مرید کرے گا. اور آپ نے میں جاؤ جمال الدین راوت مقابلہ کرو. کہا حضرت میں تو آج ہی مسلمان ہوا ہوں, آج ہی مرید ہوا ہوں. قربان جائیں اشرف کی نسبتیں کیسی ہے, نسبتی اشرف کیسی ہے. فرمایا مقابلہ کرنا ادھر آپ. اس وقت حضرت پان کھا رہے تھے. حضور مخدوم پاک پان بہت نوش فرماتے تھے. بلکہ تاریخ میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جس وقت حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائے گا, اس کا نام اشرف ہوگا, اور اس کی داڑھی اتنا خوبصورت ہے وہ کہ اس کے حسن کی وجہ سے, اس کے رنگ کی وجہ سے اس کی داڑھی بھی سرخ ہے, لال ہے اس کی داڑھی. فرمایا اور پان کثرت سے کھانے کی وجہ سے اس کے ہونٹ بھی سرخ ہے, یہ اس کی پہچان ہے, وہ حسینی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسنی ہے. فرمایا کہ وہ آئے گا, وہ میرا جنازہ پڑھائے گا. یعنی کہ آپ کی جب نشاندہی کی گئی تو آپ کے لبوں پر پان کے اثرات کا تذکرہ کیا گیا, تاریخ میں ملتا ہے. اور پان نوشی آپ کو پسند تھی, اس لیے آپ کے مرشد نے بھی آپ کو مرید کیا. تو مرید کرنے کے بعد بنگال کی ایک مقصول ڈش ہوتی ہے جس کو پن بھتا کہتے ہیں اس زبان میں. پن بھتا کھلانے کے بعد اپنے ہاتھ سے مخدوم کے منہ میں آپ نے پان ڈالا, پان کھلایا. اب یہ پان کی شان کیا ہے؟ میری جماعت کے بہت بڑے عالم علامہ فیض احمد اویسی نے لکھا پان کی شان, ایک رسالہ ہی لکھا پورا. وہ انہوں نے اپنے طور پہ پان کی شان لکھی, لیکن اب مخدومی پان کی شان کیا ہے؟ اب وہ ذرا اس فقیر قادری سے سن لیجیے آپ, مخدومی پان کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. مخدوم پاک سے مرید نے کہا حضور میں تو آج ہی مرید ہوا ہوں, اس سے مقابلے کے لیے کیسے جاؤں. حضرت پان کھا رہے تھے, اپنے منہ کا پان اس جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا. او بھائیو, پان کیا ہوتا, پان کی حیثیت کیا ہوتی ہے, لیکن اپنے منہ کا پان جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا. تو جیسے ہی جمال الدین راوت کے منہ میں آپ نے پان اگلا, جمال الدین کو ایک طاقت آ گئی اور آپ مقابلے کے لیے بغیر خوف و خطر کے چل دیے. اب آپ اندازہ کریں جس کے پان کے اگلدان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہو, اس کی ذات کی روحانیت کی طاقت و قوت کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ. لوگ پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں یار, واہ واہ سبحان اللہ. لوگ پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے پان کھانے والوں کے ساتھ نہیں رہنا, اور تو یہ بگاڑ دے گا تو بھی کھانے لگے گا, ہے نا, یہی تو ہوتا ہے نا. خدا کی قسم لوگ پان کھا کے بگاڑتے ہیں. اے مخدوم تیری عظمت پہ قربان, تو نے پان بھی نہیں کھلایا, پان کا بچا ہوا اگال کھلا دیا. ارے اگال کھلا کر کے کس قدر آگے بڑھا دیا روحانیت میں مخدوم پاک نے. اب ان میں طاقت آ گئی, وہ تو بے خطر چلے. سب سے پہلے جوگی نے چونٹیاں بھیجی مقابلے کے لیے, چونٹیاں بھیجی. جیسے ہی نظر ڈالی مخدوم کے مرید نے, وہ جادو والی چونٹیاں ختم ہو گئی. چونٹیاں ہی چونٹیاں دکھ رہی تھی. جیسے نظر ڈالی, پان کھا کر نظر میں کیا کمال پیدا ہو گیا. یار اپنے ساتھ 10-10 20-20 سال تک لوگ رہتے ہیں, بدلتے نہیں ہیں. بچوں کی تربیت کرتے بدلتے نہیں. پان کے اگال میں کیا طاقت, اسے مخدوم اشرف کہتے ہیں. کبھی جائیے گا اس آستانے پر, حضرت علامہ عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں میں جب جب گیا مخدوم کے آستانے پہ میں نے خضر علیہ السلام کی زیارت کی. یہ شان ہے میرے مخدوم کی, سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس نے جیسی چونٹیوں پہ نظر ڈالی جمال الدین راوت نے, وہ سب چونٹیاں بھاگ گئی, یعنی ختم ہو گئی. پھر اس نے شیرنیاں چھوڑنا شروع کیا. شیرنیاں جیسے اس نے چھوڑا تو جہاں تک دیکھو شیرنیاں ہی شیرنیاں نظر آتی. شیرنی مطلب شیر کی مادہ, اس نے شیرنیاں ہی. لکھنے والوں نے بہت پیارا جملہ لکھا ہے کہ وہ جوگی کی شیرنیاں اشرف کے شیر نر کے سامنے کب ٹک سکتی تھی. تو مخدوم اشرف کے لال نے, ان کے مرید نے جیسے ہی نظر ڈالی اس کی شیرنیاں بھی ختم ہو گئی. اس کی شیرنیاں سب ختم ہو گئی چونکہ وہ جادو سے تھی. پھر اس نے اپنا سونٹا اٹھایا. سونٹا سمجھتے ہیں نا, یہ سونٹا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں, سونٹا ہی کہتے ہیں, ڈنڈا سوٹا اٹھایا.
اور اس کو اس نے ہوا میں اچھالا. جیسی ہوا میں اچھالا تو اس کا ڈنڈا اڑنے لگا. اس کا ڈنڈا, میرے جیسا خطیب ہوتا تو اب بتائیں اس کا کام ہی کیا تھا وہاں. آپ لوگ کہتے ہیں نا ولیوں کا کیا کام ہے, ولیوں کی کرامت کیوں ہے, تو ولیوں کو جن کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا وہ لوگ ایسے تھے. جوگی لوگ بھی جنگلوں میں منتر جنتر کرتے کرتے اتنی ترقی کر جاتے تھے جادو کے اندر کہ وہ اپنے ڈنڈے بھی اڑاتے تھے. اب کمزور لوگ دیکھیں تو وہ بگڑ جائیں, تو جب ان کے ڈنڈے جادو سے اڑتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو اس کے مقابلے میں کرامت عطا کی تھی, تاکہ جب ان کے ڈنڈے اڑے تو ان کے ڈنڈوں پر قابو پانے کے لیے ان کے ڈنڈے کام کریں. کیونکہ مناظرے کے مقابلے میں مناظر چاہیے, مقرر کے مقابلے میں مقرر چاہیے, مدرس کے مقابلے میں مدرس چاہیے, لیکن جادو کے مقابلے میں تقریر تھوڑی چلے گی, جادو کے مقابلے میں تدریس نہیں چلے گی, جادو کے مقابلے کے اندر خطابات نہیں چلیں گے, جادو کے مقابلے میں تو پھر کرامت چاہیے نا. تو اب جب اس نے ڈنڈا اڑایا اپنا, تو پھر حضرت جمال الدین راوت نے کہا میرے مخدوم کا عصا لاؤ. جب مخدوم پاک کا عصا لایا گیا تو جمال الدین راوت نے اس کو بھی اڑا دیا. اب جب وہ اڑا, اب یہ بھی ڈنڈا اڑ رہا ہے جادو سے اور یہ بھی عصا اڑ رہا ہے. اب دونوں کے اڑنے میں فرق کیا ہے؟ جہاں کرامت آ جاتی ہے وہاں جادو نیچے ہو جاتا ہے. مخدوم اشرف کا ڈنڈا اڑا اور اس کے ڈنڈے کی خوب پٹائی کی اور اس کو نیچے لایا. جب اس کا ڈنڈا نیچے آیا تو ہوش میں آ گیا, اور آنے کے بعد جمال الدین راوت سے کہا ہم ہار گئے, آپ جیت گئے, اب ہم مخدوم کی بارگاہ میں چلنا چاہتے ہیں. ان کا ہاتھ پکڑا جمال الدین راوت نے اور اس کے بعد لا کر کے جیسے ہی قدموں میں ڈال دیا. مخدوم پاک نے کہا کلمہ پڑھو, اس نے کلمہ پڑھا. اس دن 500 جوگیوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا اور اپنے مذہب کی ساری کتابیں لا کر کے جلا ڈالی. چند دنوں میں مخدوم پاک کی توجہ نے ان 9 مسلم جوگیوں کو اللہ رب العزت کا ولی بنا دیا. یہ مخدوم اشرف